إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 12 رمضان المبارک سن 1445 ہجری ہے۔ پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، اور دوسرا عشرہ وہ بھی گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم اس موقع پہ غور کریں کہ اس ماہ مبارک کی برکات اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور اس کی رحمتوں کے نزول سے ہم نے کس قدر فائدہ اٹھایا، کس قدر ہم نے نیک اعمال کیے، رمضان مبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے کس قدر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، روزے داروں کو روزے افطار کروائے، صدقہ و خیرات کیا یا دیگر اعمال، تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہم نے اس ماہ مبارک سے کما حقہ فائدہ اٹھایا ہے یا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے ازالے کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، ہم ابھی سے سنبھل جائیں، وگرنہ یہ ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور کسی نے سچ کہا ہے کہ زمن قصیر لا يتحمل التقصیر، یہ بہت چند دن ہیں، ایام معدودات، جن میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی کی گنجائش نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور دوسرا
آج کے خطبے کا موضوع رمضان و قرآن کہ ماہ رمضان مبارک کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ رمضان شہر القرآن، کہ رمضان مبارک یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے مشاہدے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ واقعتاً قرآن کریم کا ماہ رمضان مبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام جو سب کلاموں سے افضل کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور یہ بات معروف ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ شہنشاہ کائنات اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ جس جیسا کلام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو جن کو اپنی عربی دانی پہ زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اور وہ بڑے بڑے ادیب فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب تم تیار کر کے دکھا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چلو پوری قرآن پاک کے برابر نہیں، اس کی 10 صورتیں، ان جیسی کوئی صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چلو اس سے بھی زیادہ آپ کو چھوٹ دے دیتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کر بھی نہیں سکے اور قیامت تک کوئی ایسا کر بھی نہیں سکے گا۔ امت مسلمہ، ہم پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پاک کلام عطا کیا ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے، اس کو قرآن فعلان کے وزن پر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس قدر کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب موجود نہیں کہ جس کی اتنی تلاوت ہو، اس قدر شوق اور ثواب کی نیت سے اس کو پڑھایا جاتا ہو۔ اسی لیے اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے، جس کتاب کے دنیا کے اندر کروڑوں حافظ موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا کوئی حافظ دنیا کے اندر موجود ہو۔ آپ ذرا جائزہ لے کے دیکھ لیں، تورات کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، کسی فقہ کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کو حفاظ ملیں گے تو قرآن کریم کے حافظ ملیں گے، یا پھر اس کے بعد حدیث پاک کے حافظ ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پھر یہ دنیا میں واحد کلام ہے جس کلام کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے۔ گویا کہ ایک حرف پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے الف لام میم، اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ، اور پھر یہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو انسان پڑھ کے ختم کر لیتا ہے تو اس کا شوق ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اور پڑھے۔ جس قدر زیادہ
تلاوت کرتا ہے اس کی اسی قدر شوق بڑھتا ہے۔ باقی کتابوں کی صورتحال یہ ہے کہ جو پڑھ لی جائے ختم کر دے تو اس کو رکھ دیتا ہے سائڈ پہ، پڑھی ہوئی ہے میں نے۔ لیکن قرآن پاک یہ وہ واحد کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ شوق بڑھتا ہے، سینہ منور ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے دنیا میں کہ جس کلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ بلکہ دوسری ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، جس آدمی نے کسی شخص کو کتاب اللہ کی قرآن کریم کی ایک آیت سکھا دی، ایک آیت کی تعلیم دی، ایک آیت سکھا دی، کان لہ ثوابھا ما تلیت، جب تک وہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا جس کو سکھائی، اس پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے ساتھ اس کا گہرا تعلق قائم رکھا ہے، قائم کیا ہے۔ قرآن کریم کا، قرآن پاک کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا، بلکہ جتنی اس سے پہلی کتابیں ہیں ان کا نزول بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حوالہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب کلام، اپنا کلام پاک نازل کیا، قرآن کریم نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان راتوں کو کیا عظمت بخشی کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ اس مبارک رات کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ رمضان المبارک کی سب سے افضل رات ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اسی رات کے بارے میں، ایک تو یہ قدر والی رات ہے، اللہ کے ہاں بڑی عظیم الشان رات ہے، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر قدر والی بھی ہے اور برکت والی رات بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے۔ خیر من الف شہر، جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، اور 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں ایک اکیلی رات کی عبادت۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک کے آنے پر صحابہ اکرام کو خوشخبری دی، بشارت دی اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، اس رات بھی سویا رہا، اس رات کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، اس رات کو بھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، گویا کہ وہ بڑا محروم قسمت ہے، وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ یہ کلام پاک، اس کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ مومن بندے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے وضاحت فرما دی۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن کے وقت
میری وجہ سے یہ کھانے پینے سے اور ہر چیز جو روزے کے منافی تھی اپنی شہوات کی تکمیل سے باز رہا. اور قرآن فشفعنی فیہ، آج میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تو میری سفارش قبول کر کے اس کو بخش دے. وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہے گا رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے رات کو اس کو نیند سے روکے رکھا. یہ قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کے لیے جاگتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے رات جاگتا رہا. اے اللہ میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر دے، اس کو بخش دے. تو نتیجتاً کیا فرمایا؟ فیشفعان، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے حق میں دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو بخش دے گا. یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اور واقعاتی جو مشاہدات ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ بندہ جس نے سارا سال کبھی قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، رمضان المبارک میں وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. وہ بھی کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. حالانکہ مومن کو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، یومیہ روٹین بنانی چاہیے. پر کیا کریں اس سوشل میڈیا کا اور ہماری مشغولیات کا. آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ہم سے جو تھوڑی بڑی عمر کے بزرگ ہیں انہوں نے تو اچھی طرح دیکھا کہ مسلمان گھروں میں ہر مسلمان کی یہ روٹین تھی، مسلمان خواتین کی یہ روٹین تھی کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھتے فجر کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے. خواتین اٹھتی، فجر کی نماز ادا کرتی، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اس کو کہتے تھے سبق پڑھنا، اور اس کے بعد اپنا کوئی کام کاج شروع کرتی. یہ ہر مومن گھر کی روٹین تھی. افسوس آج یہ باقی نہیں رہی. دیگر مشغولیات نے ہمارا وقت برباد کر دیا، اس قدر برباد کیا کہ میں رمضان مبارک میں خصوصی طور پر آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا اور بہنوں تک بھی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک کے اندر دو قیمتی وقت جو ہم سے چھین لیے گئے اس دور میں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت، دونوں ہی برکت والے وقت، دعا کی قبولیت کے وقت. لیکن ہمارے یہ وقت یا تو اس نام پر اسلامی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور پروگرام لگایا ہے. وسوسہ دل میں یہ ہے کہ ہم کون سا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، ہم تو اسلامی ڈرامہ ہی دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سی کوئی. میرے بھائیوں نہیں، اس میں بہت بڑی کوتاہی یہ کہ ہم اس میں مشغول ہو کر ہم دعا سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یہ وقت جو ہے سحری کا وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء یسمع، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو دعا سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا فی جوف اللیل الاخر، رات کا آخری ثلث، آخری تہائی جب باقی رہ جاتا ہے اس وقت کی دعا. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو جب سحری کا وقت قریب آتا اپنے شاگرد سے پوچھتے، اپنے خادم سے پوچھتے جاء السحر، سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ جب وہ کہتا جی سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو سحری کا وقت یہ سن کر پھر نفل پڑھنا چھوڑ دیتے، پھر دعا شروع کر دیتے. کہتے کہ اللہ رب العزت نے ان مومنوں کی قرآن پاک میں تعریف کی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. ابراہیم ابن حاتب تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں ایک رات میں مسجد میں گیا، مسجد میں اندھیرا تھا، اس وقت لائٹنگ نہیں تھی،
مسجد کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی، کوئی شخص دعا کر رہا تھا سجدے میں، اے اللہ تو نے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی، بخشش مانگنے والوں کی تعریف کی ہے، وَهَذَا السَّحْرُ فَاغْفِرْ لِي، اللہ یہ سحری کا وقت ہے مجھے بھی بخش دے۔ کہتے جب تھوڑا سا اجالا ہوا، میں نے ذہن میں رکھی بات، میں کہ دیکھوں گا یہ شخص کون ہے۔ جب تھوڑا سا اجالا ہوا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر اہتمام کرتے ہمارے اسلاف اس وقت کا۔ اور پھر افطاری کا وقت، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، روزے کی حالت میں افطاری کے وقت، اور یہ وقت بھی ہمارا ایسے ہی گزر جاتا۔ افطاری تیار کرنے میں ہماری خواتین بیچاری عصر کے بعد سے شروع ہو جاتی، کیونکہ شوہروں کے مطالبے ہیں کہ میرے دوستوں نے آنا ہے، یہ ڈش بھی بننی چاہیے، یہ ڈش بھی۔ نہ وہ بیچاری قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی، نہ وہ دعا کر سکتی، اور دوست بھی آ کے کھا پی کے وقت ضائع کرتے، اور بعض اوقات عشاء کی نماز میں تاخیر ہو جاتی اتنے بڑی ڈشیں کھانے کی وجہ سے۔ اور ایسی افطاری کا کیا فائدہ؟ افطاری کروائیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن سادگی کے ساتھ۔ خواتین اللہ ان کو اجر دے گا، وہ سحری بھی تیار کرتی ہیں، افطاری بھی تیار کرتی ہیں، لیکن اتنا وقت اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے، اہل اللہ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الذی یقرأ القرآن وہو ماہر، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور وہ ماہر ہے قرآن پاک پڑھنے میں، بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کے اصول و قواعد کا پاس کرتے ہوئے پڑھتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، مخرج صحیح مخارج سے حروف ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نیک اور معزز فرشتوں کا ساتھ عطا کریں گے۔ اور ساتھ فرماتی ہیں والذی یقرأہ، لیکن وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان موٹی ہو چکی ہے، بڑی عمر میں قرآن پاک سیکھا، اتنی روانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، یا زبان کے اندر لکنت ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے، جو قرآن پاک پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اجران، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ماہر سے ڈبل اجر ملے گا اس سے۔ جو قرآن پاک روانی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا پھر بھی کوشش کرتا اور پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیے کہ اقرأ القرآن، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرو، قرآن پاک پڑھو، سیکھو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے اور پڑھانے والے، تلاوت کرنے والے سب کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ ہمارے سلف صالحین کی عادت تھی، امام زہری جب کا یہ طریقہ کار تھا، اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا فرماتے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یا بھوکے وہ لوگ جن کے پاس فقیر ہیں، مسکین ہیں، کھانے کے لیے نہیں، ان کو راشن مہیا کیا جائے، یا روزے داروں کو روزہ افطار کروایا جائے۔ رمضان انہی کاموں کا نام ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ یہ اعمال کیے جائیں۔ ابن حکم فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک آ جاتا، اپنی باقی مصروفیات ترک کر کے، علمی مصروفیات، قرآن پاک کی تلاوت، اس پر وہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں جب رمضان مبارک آ جاتا تو عمومی عبادات، نوافل وغیرہ کو ترک کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں زیادہ وقت صرف کرتے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اس بات کا احساس کر کے کہ رمضان یہ شہر القرآن ہے، یہ ماہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے اور قبول فرما لے۔ یہ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین موقع ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو اور عزیزو، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہے، قرآن پاک سیکھتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن، اس صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہاں ہے جہاں تیری قرات ختم ہوگی، تیرا مقام وہاں پہ ہوگا جہاں تیری قرات ختم ہوگی. اس حدیث کا کے تحت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات، ان کی تعداد قرآن کی آیات کے مطابق ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اپنے بارے میں غور کرتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بزرگ لوگ ہیں، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی چلو جس نے قرآن پاک یاد کیا، دنیا میں اس کو اچھی طرح اس کے مطابق عمل کرتا رہا، وہ تو پڑھتا جائے گا اور سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. جس نے ساری زندگی میں کل ہو اللہ ہی یاد کی ہے بس، تو اس کی منزل کہاں پہ ہوگی؟ 4-5 سیڑھیاں چڑھ کے بس. تو اس لیے کوشش کیجئے جس قدر بھی ممکن ہو کہ قرآن پاک یاد بھی کیا جائے، اس کو حفظ بھی کیا جائے. اللہ توفیق دینے والا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن حضرت بریدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من قرأ القرآن وتعلم وعمل بہ، جس نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کو تو جو مقام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ عطا کریں گے. وہ آپ نے پہلی حدیث میں بھی سن لیا. لیکن اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے، میں کبھی کبھی اس بات پہ سوچتا ہوں تو سچی بات ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے دنیا میں PhD کی اور بڑے عہدے پہ لاکھوں تنخواہ لیتا رہا، لیکن قرآن پاک کی اس کو صرف سورت قل هو اللہ یاد ہے اس مسلمان کو. یہ جب دیکھے گا اس فقیر آدمی کا بیٹا کہ جس کا مظہر آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی عظمت اور رمضان کے ساتھ قرآن پاک کا تعلق، کہ بڑے بڑے سید زادے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے مالدار وہ پیچھے کھڑے ہیں، ایک فقیر مسلمان کا بیٹا جس نے قرآن پاک یاد کیا ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہے. بادشاہ بھی پیچھے کھڑے ہیں، وزیر بھی پیچھے کھڑے ہیں، سب پیچھے کھڑے ہیں، لیکن قرآن پاک میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وجہ سے اس کو عزت دی کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہے. سب اس کے پابند ہے، کوئی اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتا. تو قیامت کا دن ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن جس نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کو البس والدہ یوم القیامت تاجا من نور، اللہ تعالیٰ نور کا تاج ان کے سر پہ رکھیں گے، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی چمک اتنی ہوگی، روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی کو ماند کرتی ہوگی. فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ، ایک تو ان کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا، اور دوسرا اس کے والدین کو 2 پوشاکیں حلتین، 2 قیمتی پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی قیمتی ہوں گی لا یقوم لہم الدنیا، کہ دنیا کی دولتیں ساری مل کر بھی ان کو خرید نہیں سکتے. پوری دنیا کی دولت ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. تو وہ بڑے حیران ہوں گے سادہ سے والدین، دنیا میں فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرنے والے، تو پوچھیں گے وہاں بما کسینا ھذا، یہ تاج، یہ پوشاک، یہ اعزاز کس وجہ سے ہمیں ملا؟ تو انہیں کہا جائے گا فیقال باخذ ولدکم القرآن، اس لیے کہ تمہارے بچے نے قرآن سیکھا تھا، قرآن یاد کیا تھا، اس کے مطابق عمل کیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کیجیے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، جس طرح کہ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے علامت حب اللہ حب القرآن. اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے کلام سے محبت کرے، اللہ کی کتاب سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے.
یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا اکرام بھی، شوق کے ساتھ اس کی تلاوت بھی اور اس کو سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، اسی طرح قرآن پاک کے باقی حقوق جن کا تذکرہ کیا گیا کہ قرآن پاک پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر سیکھنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اس کی تلاوت کرنا، اس کو حفظ کرنا، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے، بابرکت کتاب، تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور کریں، اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن پاک کو جو سیکھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن پاک قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی اہل قرآن کے حق میں۔ فرمایا وماحل مصدق، یہ جھگڑا کرے گا قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور اہل قرآن کو لایا جائے گا جو اس کے مطابق دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی، ایک روایت میں کہ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ تحاجان عن صاحبہما، اور یہ ان کو پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گی، ان کی بخشش کے لیے سفارش کریں گی، یہ دونوں صورتیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن پاک کو اپنا امام بنایا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، یہ قرآن پاک اس کو جنت میں لے جائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جو اس کو پس پشت ڈالے گا، جس کو جہنم میں دھکیل کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا، نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، نہ اس کی تلاوت کرتے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے، نہ اس کا معنی اور مفہوم سیکھنے کی کوشش کرتے، بلکہ قرآن پاک پر دوسرے کلاموں کو، دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتے۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی حضور شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے اور ہمارے خلاف شکایت کرنے والا نہ بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آخر میں ایک گزارش کر کے کہ قرآن پاک یہ دلوں کا سکون ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، اور یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک دعا یاد کر لیجئے اور اس دعا کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کیجئے، اور یہ دعا بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا جی پھر تو ہم سب کو سیکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بالکل سیکھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے ہر قسم کے کاموں پر تیرا کنٹرول ہے۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرے حکم نافذ ہونے والے ہیں۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کا جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے۔ انزلتہ فی کتابک، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے وہ نام کسی کو نہیں بتایا بلکہ تیرے پاس علم غیب میں ہے۔ ان تمام پاک ناموں کے ذریعے تو اس سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے۔ وجلاء حزنی، اور میرے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔
تو جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے. اور یہ قرآن پاک گویا کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، اور ہم غور کریں کہ اس رمضان میں ہم نے کتنے قرآن پاک ختم کیے، تو اس کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کر آگے مبارک راتیں آ رہی ہیں، پھر طاق راتیں آ رہی ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا، تو یہ موقع ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر.